میرا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ٹیبل پہ آئیں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور روزانہ تضحیک آمیز بیانات نہ دیے، کیونکہ ان تضحیک آمیز بیانات کا یہ اثر ہوگا کہ ایرانی یہ سمجھیں گے، کیونکہ ایئرکرافٹ کیریئرز بھی انہوں نے بھیج دیے ہیں اور بھی آ رہے ہیں، فوجیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں، تو ایرانی اس کی یہ انٹرپریٹیشن دیں گے کہ یہ تو ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور پیچھے ہم پہ حملہ ہو جائے گا، جیسے 2 دفعہ ہوا ہے. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا سا اپنا کو رویہ بدلیں گے، اگر وہ یہی کریں کہ جی ہم نے ایران سے کوئی شپ آنے نہیں دینی، جانے نہیں دینی، ہم نے تو بلاکیڈ کر دیا، تو پھر تو حالات مشکل ہو جائیں گے. ایران اگر ان کے دھمکی واقعی اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں کہ وہ حملے کرتے ہیں ان کے پاور ہاؤسز پہ، تو ایران کا جہاں داؤ چلے گا، جہاں امریکن اڈے حملے کر دے گا. ٹرمپ صاحب کو اس میں ملنا کیا ہے؟ اسی لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک حد تک دونوں اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کر رہے ہیں. خدا کرے میرا انالیسس ٹھیک ہو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، پوسچرنگ کر رہے ہیں، اور بالآخر وہ ٹیبل پہ آئیں گے، کیونکہ اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. اگر جنگ ہو بھی جائے تو بالآخر تو ٹیبل بھی آنا پڑتا نا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. اس وقت پاکستان ثالثی کی کوششیں کر رہا تھا، اسلام آباد میں دوسرا راؤنڈ ہونا تھا مذاکرات کا، لیکن ابھی ترجمان جو ایرانی وزارت خارجہ انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے مذاکرات کا جو راؤنڈ ہے اس میں نہیں آئیں گے پاکستان، جبکہ امریکی وفد جو ہے اس میں بہت سے کچھ لوگ جو ہے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. تو ایران نہیں آ رہا، اسلام آباد آ رہا ہے، جبکہ پاکستان اس کے باوجود کوششیں پھر بھی کر رہا ہے. تو یہ مذاکرات آپ کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، نہیں ہوتے دکھائی دے رہے؟ آگے کیا منظرنامہ سر بن رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے جی، ایک حد تک تو پوسچرنگ ہے دونوں طرف سے، اور قابل فہم ہے ایران کا رد عمل، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کے جہاز پہ بھی قابو کر لیا ہے اور پھر اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، بڑی تھریٹننگ، دھمکی آمیز، کیونکہ ان کا بھی پبلک اوپینین ہے. یہ تو نہیں کہ اکیلے امریکن پبلک اوپینین سے ووٹ لینے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، حالانکہ وہاں تو خود ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو جو یہ ایران ہے، یہاں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے. پرانی لیڈرشپ وائپ آؤٹ کر دی ہے، جو آیت اللہ خامنائی کی لیڈرشپ میں ہم آہنگی سے چل رہی تھی. وہ فلیکسیبلٹی بھی زیادہ دکھا سکتے تھے کیونکہ ان کی لیڈرشپ انڈسپیوٹڈ تھی. انہوں نے تو 1 2 3 سارے اڑا کے رکھ دیے ہیں. اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایڈمٹ کیا، ایک اپنی ان کا ایک انٹرویو تھا، ہم کس سے بات کریں، ہم نے تو سارے بندے مار دیے ہیں. مارے تم نے ہیں تو پھر گلا کس سے کر رہے. تو جو نئے آئے ہیں ان میں میرا خیال ہے وہ سب، یہ قدرتی بات ہے، ایک نئی لیڈرشپ ہے، اس میں نوجوان بھی ہیں، IRGC کے لوگ ہیں، وہ زیادہ ہارڈ لائن ہیں. یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایران کا کے لیے بہتر ہے کہ وہ ساتھ بات چیت جائے، ٹیبل پہ جائے. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ ٹیبل پہ آئیں. اب یہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا دوسری بات ہے. ایک بھی بالکل کلیئر بات ہے کہ پاکستان کے علاوہ اور کوئی کرا نہیں سکتا. اس کی ایک وجہ ہے، دنیا میں صرف کوئی اور ملک نہیں جس کی بیک وقت امریکہ، چین، ایران، سعودی عربیہ، گلف کنٹریز، ترکی اوپر بیٹھا ہے شام میں، اسرائیل کے اوپر، ادھر ایران اس طرف ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی ریلیشن شپ شروع سے گلف کی کنٹریز کے ساتھ ہے اور ایران کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ ہمارا بڑا ملک ہے، ہماری 25 کروڑ آبادی ہے، 15-20% اس میں اہل تشیع بھی ہیں. تو ہمارے ہاں تو ایسی کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ایران یا سعودی عرب میں ہو نہ ہو، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. پاکستان میں تو نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ مذہب کے اوپر کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں، انٹرپریٹیشن میں بھی ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کی سول سروسز ہوں، پولیس سروسز ہوں، ملٹری ہو، میڈیا ہو، بزنس ہو، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کون شیعہ کون سنی ہے. یہ بتائیے گا، اور ہر جگہ پہ شیعہ سنی دونوں بیٹھے ہیں. تو ہم تو اس لیے بھی ویل ایکوپڈ ہیں کہ سینٹیمنٹل لیول پہ آپ دیکھیں، جب آیت اللہ کو شہید کیا گیا ہے تو یہ صرف شیعوں نے تو نہیں پروٹیسٹ کیا تھا، شیعہ سنی دونوں. جن
مسلمان ملکوں کی آبادی ہے بڑی، انڈونیزیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، ان سب میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں. تو ہمیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران بھی ایک حد تک یہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پبلک اوپینین جو ہے وہ یہ جو ان پہ اٹیک ہوئے ان کے خلاف ہے، اور اسرائیل نے جو ظلم کیے ہیں غزہ میں، لبنان میں، ان کو بھی ایرانیوں کو ہی پتہ ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ رول نہ ادا کرے تو، اور مجھے تو نہیں کوئی نظر آ رہا بندہ جو رول ادا کرے گا. قصوری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے ان کے لیے بڑا ضروری بھی ہے نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف ان کے اس طرح کے بیانات کہ میں یہ کر دوں گا، ایک مطلب کہ پریزیڈنٹ والے عہدے پہ ہیں وہ، اس طرح کے بیانات دینے کے پیچھے کیا کہانی ہے، یا کیا آپ کو ان کی سوچ کیا لگتی ہے؟ ان کی سوچ جو ہے وہ پرابلی، ان کی جو کتاب ہے دی آرٹ آف دا ڈیل، اس میں انہوں نے بزنس کا ذکر کیا. ہو سکتا ہے نیو یارک کے بزنس میں ان کو وہ ہیں کامیاب، اس میں تو میں نہیں ڈاؤٹ کر رہا. وہ اور قسم کی چیزیں ہوں گی، دھمکی دے کے فلاں اپر ہینڈ کر کے نیچے کسی کو دبا کے وہ ڈپلومیسی میں میرا خیال ہے یہ صحیح رویہ نہیں ہے. یہ جو میگا فون ڈپلومیسی ہے کہ پبلکلی اناؤنس کیے جا رہے ہیں. میں نے انڈیا سے بات کی ہے، بڑے سینسیٹیو معاملات تھے، ہماری کئی جنگیں ہوئی ہیں کشمیر پہ. بھئی کشمیر کے اوپر ہماری بات ہوتی تھی انڈیا پاکستان کی، ہم تو بھنک نہیں پڑنے دیتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، اور 3 سال ہوئی ہے. نمبر 2، میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں انڈیا سے کوئی بات کرتا تھا تو وہ 100% اس کو کانفیڈنس میں رکھتے تھے اور میں سمجھتے تھے کہ میری بات پہ اعتبار کر سکتے ہیں. جب انڈین کاؤنٹر پارٹ مجھ سے بات کرتا تھا مجھے پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے اس پہ میں اعتبار کر سکتا، کانفیڈنس لیول تھا. اگر آپ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا پیدا کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھے نتیجہ کیا ہوا کہ کشمیر کا جس پہ جنگیں ہوئی ہیں ہم نے فریم ورک تیار کر لیا، وہ کیوں نہیں حل ہوا؟ وہ بات کی بات آج کی نہیں، پورے کشمیر فریم ورک پہ آ گیا، انڈیا پاکستان ایگری کر گیا. اگر وہ نہ کرتے تو میری بک لنچ میں کیوں آتے مشرف صاحب یہاں سے، ادھر سے منموہن سنگھ کیوں آئے؟ کیونکہ میں نے جو لکھا تھا متفقہ چیز تھی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو میگا فون ڈپلومیسی ہے یہ پرانی ڈپلومیسی سے بالکل مختلف رکھتی ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں ٹرمپ جو ہے ڈپلومیسی کے جو طریقے اس پر اونچا ہر چیز اعلان کرنا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اور زیادہ ایران میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ ایران میں لیڈرشپ بھی نئی آئی ہے اور اس طرح کوئی مستند لیڈرشپ نہیں ہے نا جیسے آیت اللہ خامنہئی صاحب مرحوم فیصلہ کر سکتے تھے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان اس میں نو ڈاؤٹ ایک پوری دنیا ابھی اسلام آباد کی طرف دوبارہ نظریں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، تو پاکستان کی کوششوں سے، ابھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں سے یہ ایران دوبارہ ٹیبل پہ آ جائے گا؟ ابھی تو انکار کر دیا انہوں نے، تو آپ دیکھ کیا رہے ہیں آنے والے دنوں میں کوئی بیٹھک ہو جائے گی، معاملات برف پگھلے گی؟ دیکھیں، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا اور روزانہ تضحیک آمیز بیانات نہ دیے، کیونکہ ان تضحیک آمیز بیانات کا یہ اثر ہوگا کہ ایرانی یہ سمجھیں گے، کیونکہ ایئرکرافٹ کیریئرز بھی انہوں نے بھیجنی ہیں اور بھی آ رہے ہیں، فوجیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں، تو ایرانی اس کی یہ انٹرپریٹیشن دیں گے کہ یہ تو ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور پیچھے ہم پہ حملہ ہو جائے گا، جیسے 2 دفعہ ہوا ہے جب ڈیورنگ نیگوشیشنز ہوا ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں نا، اب وہ تو کیا ہے، آگ کا جلا دودھ بھی چھاچھ بھی پھونک پھونک پر پیتا ہے، تو ان کو تو چھاچھ نہیں، ان بیچاروں کو تو آگ میں جلس دیا گیا ہے. 2 دفعہ ان پہ حملے ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر 3 دن رہے ہیں ایران، اور جو خبریں ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے علاوہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے، IRGC کی لیڈرشپ ہے، اس سے بھی ملیں کہ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی ہوگی. اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑا سا اپنا کوئی رویہ بدلیں گے، اگر وہ یہی کریں کہ جی ہم نے ایران سے کوئی شیپانے نہیں دینی، جانے نہیں دینی، ہم نے تو بلاکیڈ کر دیا، تو پھر تو حالات مشکل ہو جائیں گے. اچھا، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر ڈائلاگ کے علاوہ کوئی رستہ نہیں. وہ کیا ہے؟ امریکہ کیا حاصل کر لے گا؟ امریکہ کے لیے ٹائم ہے امپورٹنٹ، ٹائم از ویری امپورٹنٹ. الیکشنز آ رہے ہیں وہاں، ان کی ریٹنگز گر رہی ہیں، ساری دنیا کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، اس کا اکانومی کا امریکہ پہ بھی اثر ہو رہا ہے. تو ان کو تو ایرانی بیچارے، ان کو اتنا دن کو تباہ کیا ہے سینکشنز، اور اب ریسنٹلی ان کی بلڈنگز، ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، 3,000 بندے شہید کر دیے ہیں.
ٹھیک ہے آپ 1000 بندہ اور خدا نہ کرے خاکم بدن 1000 بندہ یہ اور جا کے شہید کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا ایران کی پالیسی میں چینج آئے گی. ہاں یہ خطرہ ضرور ہے کہ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوئی چھوڑیں گے نہیں, کوئی بجلی کا نہیں, نو پاور ہاؤس نتھنگ, نو برج, تو پھر ایران بھی انفارچونیٹلی بڑے پاکستان کے بہت انفارچونیٹ ہے کیونکہ وہاں حملے کرے گا جو ہمارے دوست ہیں, وہ تو وہاں حملے کرے گا. وہ تیسری عالمی جنگ جس کی روزگار کما رہے ہیں ہمارے پرانے دوست ہیں, ایران وہاں حملے کرے گا تو یہ تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہا امریکہ حاصل کیا کرے گا. اسرائیل کا اس میں جو ہے رول ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ, اسرائیل کا تو ہے انفلوئنس, لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جب اپنا انٹرسٹ آتا ہے نا, وہ آج کل پریڈکشنز یہ ہیں کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ ہاؤس تو شاید ہار رہے ہیں, خطرہ یہ ہے کہ وہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ وہ کہیں سینٹ بھی نہ ہار جائے. 4 سیٹوں کی ان کی میجورٹی ہے تو وہ تو پھر اڑ جائیں گے. ان کا تو ہو سکتا ہے بڑے بڑے پرابلمز آ جائیں اگر وہ دونوں ہاؤس اور وہ ہار گئے سینٹ جو ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا اہم ہے, آپ تو یہ سارے معاملات خود آپ مذاکرات وغیرہ کا حصہ رہے ہیں پاکستان کی طرف سے, تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو تیاری کر رہے ہیں یہ امریکہ تیاری کر رہا ہے یا ایران تیاری کر رہا ہے, اگر اب اس وقت مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے, اللہ کرے کہ کامیاب ہو, اور اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ جنگ کس موڑ پہ جائے گی؟ یہ تو بڑی خطرناک صورتحال نہیں پیدا ہو جائے گی اگر دوبارہ جنگ. آپ کو یہ کہا تھا کہ ایران اگر ان کے دھمکی واقعی اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں کہ وہ حملے کرتے ہیں ان کے پاور ہاؤسز پہ, تو ایران کا جہاں داؤ چلے گا, جہاں امریکن اڈے حملے کر دے گا. وہ خطرناک, وہ تو اس لیے کہ وہ سارے ہمارے برادر ملک ہیں وہ بھی, اور ایران سے پوچھے تو کہے گا مرتا کیا نہ کرتا, ان کو انگریزی میں کہتے ہیں ایگزسٹینشل بیٹل ہے, وہ زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو پھر مجھے نہیں سمجھ رہا کہ ٹرمپ صاحب کو اس میں ملنا کیا ہے. اسی لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک حد تک دونوں اپنی بارگننگ پوزیشن بہتر کر رہے ہیں, خدا کرے میرا انالیسس ٹھیک ہو, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں پوسچرنگ کر رہے ہیں, اور بالآخر وہ ٹیبل پہ آئیں گے کیونکہ اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے. اگر جنگ ہو بھی جائے تو بالآخر تو ٹیبل پہ آنا پڑتا نا. تو اسی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے علاوہ کیا ایران کو فائدہ ہے کہ مزید اپنے بندے شہید کرائے یا مزید اپنا انفراسٹرکچر تباہ کرائے. نہیں, جو لوگ اس وقت آ رہے ہیں ایرانی وفد میں بھی اور امریکی وفد میں, آپ دونوں پرسنالٹیز کو جانتے ہیں, مطلب کہ جو لوگ آ رہے ہیں جے ڈی وینس اور جو باقی ہیں اور ایرانی طرف سے بھی, تو یہ جو لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لیول کے یہ سارے معاملات بہتر کر لیں گے؟ ان کے اوپر کیا تاثر ہے؟ نہیں دیکھیں نا جی, وہاں جو آ رہے ہیں کیونکہ میں نے کہا نئی لیڈرشپ آئی ہے اور وہاں غصہ بڑا ہے, وہاں ان دونوں پہ اٹیک بھی ہوئے ہیں, اور وہ لوگوں کا خیال ہے ریپبلکن گارڈز نے پبلک اٹیک کروایا ہے اس میں جلوسوں میں, جو ان کے اسپیکر تھے اور ان کے جو فارن منسٹر تھے کہ جی یہ ضرور سے زیادہ لچک دکھا رہے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بڑا ڈیفیکلٹ مشن ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ڈیفیکلٹ کر رہے ہیں اس مشن کو. اسلام آباد پہ جو اس وقت نظریں ہیں, پوری سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے, پاکستان کا اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت عزت دی ہے, اس کو آپ کیسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے خود ایک بہت بڑا ملک ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے, سیکنڈ لارجسٹ مسلم کنٹری, پوٹینشیل اس کا اتنا زیادہ ہے کہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جی وہ تھریٹن کر رہا ہے اس کا, جی وہ اڑا کے رکھ دے گا جو واٹر پیوریفائنگ پلانٹس ہیں. یہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دریا دی ہیں, زمین آپ کے پاس ہے, پانی آپ کے پاس ہے, پڑھے لکھے لوگ آپ کے پاس ہے, ٹیلنٹڈ ہیں, محنت کش ہے, باہر جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہاں ہم نے انیبلنگ انوائرنمنٹ نہیں کی. اگر ہم پورے پوٹینشیل سے چلیں, ہمارے ساتھ 2 ادارے جو ہیں وہ اداروں کے طور پہ چل رہے ہیں, ایک پاکستان آرمی ہے, دوسرا جو ہے یعنی آرمی سے ملٹری, اور دوسرا جو ہے وہ فارن آفس ہے. وہ اس لیے بچ گیا کہ پالیٹیشنز کا ہاتھ نہیں پڑا وہاں, تو یہ اس لیے کہ اس میں ان کو کچھ ملتا کچھ نہیں. فارن آفس میں تو لکھنا پڑھنا پڑتا ہے جی, روز نوٹس لکھ رہے ہیں, جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ نوٹس لے کے جا رہے ہیں ہیڈ آفس کو. تو اس میں وہ اس لیے بچا ہوا ہے, حالانکہ وہاں بھی کوشش ہوئی ہے انٹرفیئرنس کی, مجھے پتہ ہے وہ سول ہو یا ملٹری ہو کہ وہاں ہوتی ہے ایفرٹ, لیکن وہ ریزسٹ کی جاتی ہے
باقی ادارے اگر آپ کے صحیح چل رہے ہوں، بیوروکریسی کو تباہ کر دیا گیا، ان کی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ختم ایران سے کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی ان سارے معاملات بہتر ہونے کے بعد؟ جو ہم پٹرول گیس اتنی مہنگی لے رہے ہیں، یہ سارے معاملات بہتر ہونے سے کوئی ایران سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا موقع دیا ہے. ایک تو یہ، نمبر دو، اگر بھارت فیل ہو گیا باوجود اس زون کے، اس کی اکانومی بڑی ہے، ملک بڑا ہے کہ بڑا، وہ ان کو اس بات پہ زون تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مونچھ کے وہ بال ہے، اور بعد میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ان کا حال کیا ہے. دیکھیں ہمیں بھی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی آج ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ کہ جو ملک اپنے علاقے میں ریلیشن شپس نہیں بنا سکتا، انڈیا نے کیا کیا، انہوں نے جی ان کی کیا، ہمیں کیا پاکستان سے ضرورت ہے، بنگلہ دیش سے کوئی ضرورت نہیں، سری لنکا سے ضرورت نہیں، نیپال سے ضرورت، چھلانگ مار کے پہنچ گئے ہیں ادھر ایشیا پیسیفک کے. جی اور تم نے کیا کرنا ہے یار، وہاں چائنیز نیوی بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان کا کیا کریں گے جا کے؟ اپنے کو بھلا کے چھلانگ مار کے وہاں پہنچے. ہمیں بھی ہندوستان سے اور افغانستان سے بالآخر تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. اور جو میں اگلی کتاب لکھ رہا ہوں اس میں اس ایشو پہ روشنی ڈالوں گا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اتنا ہمارا پوٹینشل ہے، ہماری بیٹل ہارڈ اینڈ آرمی ہے، ہماری اونلی مسلم نیوکلیئر پاور، اتنی بڑی آبادی، اتنے ریسورسز، ہم نے اپنے آپ کو اگر ہینڈل صحیح کرتے اب تو کب سے مڈل پاور سے اوپر نکل گئے. ایران سے ڈیل کی ہم کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ہماری گیس یا پٹرول یہ بات، یہ ہمیں تو بہت 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 فائدہ ہو جائے گا. یہ اگر امن ہو جاتا ہے، دیکھنے آنے والے دنوں میں سے زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. جب میں فورن منسٹر تھا تو اس دو تین چیزیں بیک وقت چل رہی تھیں. ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن، ایران پاکستان چائنا کی بھی بات ہو رہی تھی. تو پاکستان تو ہر طرف سے سینٹر کے اندر تھا. یہ کیوں پھر ختم ہوئے معاملات؟ وہ تو لمبی کہانی ہے جی. امریکہ نے سینکشنز لگا دیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. یہاں جب آپ یہی ایران کو اتنا نقصان پہنچایا امریکہ نے سینکشنز کرنے میں، لیکن ہمیں بھی تو نقصان ہو گیا نا. بہت شکریہ، آپ گفتگو سن رہے تھے خورشید محمود قصوری صاحب کی. آج کے ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.